وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال جس کو کمائے ہو وہ تم کو زیادہ پسند ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حرام حلال کچھ بھی نہیں سوچتے، کماتے، نماز چھوڑ کے بھی دکان بند نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کہا کہ سب دیکھو ایسا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور بیپار جس کے مان پڑ جانے سے، کم ہو جانے سے تم ڈرتے ہو کیا؟ اسلام میں تجارت کے اصول ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، صحیح مال بیچنا، غلط وعدہ نہیں کرنا، کتنے اصول ہیں تجارت کے، بہت اصول ہیں۔ یہ سب اپنائے تو بیپار ہوگا کیا؟ بیپار نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح بہت سارے بیپاری یہ بھی سوچتے ہیں بینک سے لون لیے بغیر بیپار چلتا نہیں، بینک سے لون لیں گے، لے کے جو ہے مال بیچیں گے، ایکسپورٹ کریں گے، فلاں کریں گے۔ وہ تجارت واموال و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے بنگلے، تمہارے کوٹھیاں اور تمہارے آرام دہ بستر اگر تم کو نماز میں آنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، جہاد میں جانے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو لوگ کہ فاسق ہیں، بدکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ نہیں بتاتا، ان کی خرابی کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ تو دیکھو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایثار محاب اللہ، اللہ کی محبت کی چیزوں کو ترجیح دینا اپنے نفس کی چیزوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں اگر آدمی ان کو اپنائے گا اس کے دل میں ایک ایمان کی مٹھاس ہوگی، خوش رہے گا ہمیشہ۔ وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے محبوب جتنی چیزیں ہیں، نہیں، اللہ مجھے بہت پیارا، میں اللہ کی محبت کے لیے ہو گیا تو کیا کیا اللہ تو مجھے دے گا، رسول مجھ سے راضی رہیں گے تو قیامت کے دن میری سفارش کریں گے۔ یہ دوسرا یہ کہ کسی سے بھی محبت کرے تو اس کی نیکی کی وجہ سے محبت کرنا۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اللہ کے واسطے محبت کرنا، پیسے کے واسطے نہیں، عہدے کے واسطے نہیں، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، کسی نے جی نمازی ہے، متقی ہے، حرام نہیں کھاتا، صرف حلال کھاتا ہے، بھیک نہیں مانگتا، کتنا نیک آدمی ہے جی، اس سے محبت ہونا چاہیے۔ اس کا ذکر پھر بعد میں بھی آئے گا کہ نیک اور صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ایمان میں تازگی آتی ہے اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جو آدمی پہلے مسلمان نہیں تھا پھر مسلمان ہو گیا، اب اسلام اس کو اتنا پیارا ہے کہ صاحب سوچ بھی نہیں سکتا، پھر کافر ہو جاؤں گا کیا؟ جہنم میں جانا اچھا ہے لیکن کافر نہیں ہوں گا، مجھے آگ میں ڈال دو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا پکا یقین دل میں آ جاتا ہے تو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ مجھے اسلام دیا نا، اللہ کتنا خوش ہوں، مجھے اتنا پیارا دین دیا۔ رضیت باللہ ربا، تم میرا رب ہے نا، میں تجھ سے راضی ہوں اللہ، تیرا فیصلہ مانتا ہوں اللہ۔ وبالاسلام دینا، اتنا پیارا دین دیا، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، صحیح کیا، غلط کیا، سب بتا دیا اسلام، میں اس سے راضی ہوں اللہ۔ اتنے پیارے نبی کو کا فالوور مجھے بنایا، اس کا متبع بنایا، اس کے بعد پر میں عمل کرتا ہوں۔
کتنا خوش ہوتا ہے جی. یہ دعا بھی سکھائی گئی. لہٰذا اللہ کی محبت کو ترجیح دینا. رمضان کا مہینہ خاص کر روزے میں اس کا کتنا زیادہ اثر ہے. آدمی سویرے کھایا جی، پھر 15.5-16 گھنٹے تک روزہ رکھتا، 16.5 گھنٹے تک روزہ رکھتا. دن میں کیا کیا کھانے طبیعت چاہتی؟ نہیں جی، نہیں کھاتا. اللہ نے اس وقت یہ چیز حرام قرار دی ہے، اگرچہ کہ جائز چیز ہے کھانے کی، پھل ہے، فلاں ہے، کیا بھی حرام چیز نہیں، حلال ہے، لیکن اس وقت 16.5 گھنٹے کے لیے یہ چیز حرام ہے. اللہ کو غصہ آئے گا اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا. طاقت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، روزہ رکھا ہے نا اس واسطے. نہیں کھاتا جی، اللہ راضی ہو جائے گا نا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو رمضان میں روزہ رکھتا جی، روزہ رکھ کے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الا الصوم کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ. مسلمان کی ہر نیکی اس کا ثواب محدود ہے. نماز پڑھے تو اتنا ثواب، حج کرے تو اتنا ثواب، فلاں نیکی کرے تو اتنا ثواب. الا الصوم، روزے کا بدلہ میں دوں گا. فرشتے نہیں لکھ سکتے، ہر چیز کا ثواب لکھتے اللہ کے حکم سے. 100، 50، 20، 30 روزے کا کہا نہیں. الا الصوم فإنہ لی، میرے لیے روزہ، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا جی. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب ثواب دے گا. اور روزہ صبر کا نام ہے جی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اللہ میں اس کو لذیذ کھانے پینے کی چیزوں سے چھڑا دیا، بیوی سے دور رکھا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کا روزہ قبول کر اور اس کو جنت نصیب فرما. اللہ سفارش قبول کرے گا. قرآن بھی کہے گا، رات میں تراویح سنتا تھا، کتنی دیر کھڑے رہتا تھا، نیند آتی تھی لیکن سوتا نہیں تھا، اللہ میں نے اس کو روکا نیند سے، تو میری سفارش قبول فرما. تو اللہ اس کی بھی سفارش قبول کرتا ہے. سویرے جو فجر کو آتے ہیں، سردی کے دن ہو جی، ٹھنڈا پانی ہو، آئے گھر سے نکل کے اذان سنا، حی علی الصلاۃ، اللہ بلاتا ہے. اللہ کے حکم سے آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کو، سب کچھ چھوڑ کے چلے آتا ہے. بستر چھوڑ دیا، اے سی چھوڑ دیا، وہ گرم ہو اس کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، سیدھا نماز کو آتا ہے. اسلام کی جتنی باتیں ہیں سب کے اندر ایسی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی محبت پر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے. سب کا ویسا ہی مسئلہ ہے جی. وہ چاہے نماز ہو، پہلا رکن ہے، دور سے بھی چل کے آتے ہیں نماز کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے، صحابی، دور سے آتے تھے، وہ چل کر آتے تھے، پیدل آتے تھے. حکم یہ، مسجد نبی کے قریب جو گھر تھے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. بنو سلمہ کے لوگ آنا چاہے تو اللہ کے رسول نے کہا، بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ دور رہو، گھر سے مسجد کو آتے نا، 1000 قدم ہے تو 1000 نیکی ملتی تم کو، 1000 گناہ معاف ہوتے. تو ان سے بھی کہا کہ دیکھو جی، مدینے کے قریب، مسجد کے قریب گھر خالی ہیں جی، تو گھر کرائے کو لے لو، نہیں تو رہ جاؤ، خرید لو. کہا جاؤ ضرورت نہیں ہے مجھے، میرے گھر کی دیوار بھی اللہ کے رسول کے گھر کی دیوار مل کر رہی تو میں پسند نہیں کرتا. لوگ بولے ارے کیسا بیوقوف ہے یہ،
اللہ کے رسول کے گھر سے بھی اس کو محبت نہیں ہے؟ جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے بولا؟ کہا بلاؤ جی کیوں ایسے بولا؟ بلا پوچھے کیوں ایسے بولے؟ آپ بولے نا جتنی دور سے چل کے آتے اتنا ثواب ہے، اس لیے میں چل کر آتا، میں نزدیک نہیں رہتا۔ کہا ٹھیک ہے جی، تمہاری محبت تم کو جنت لے جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اس کو گھوڑا گدھا بھی خرید کے دینا چاہا، کہا نہیں نہیں میں چل کے آؤں گا۔ تو وہ آتا رکم چل کر آئے تو اتنا ثواب ہے، گھوڑے پر بھی گدھے پر بھی کار پر بھی بیٹھ کر آئے تو، اس زمانے میں کار نہیں نا، آج کے لیے بولتا ہوں، اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو جی ایسا تھا نا۔ تو نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت سب کے دلوں میں بس گئی ہے سب، لیکن اللہ کے نیک بندے کماتے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں۔ تو کہا زکوٰۃ میں بھی اللہ کی محبت کا ہم خیال کرتے ہیں۔ روزے کے اندر تو جانتے ہیں آپ کہ ساری خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حج کو بھی گئے تو صاحب کبھی تو بیوی بچوں کو بھی لے جائیں گے ساتھ، اگر بیوی بھی ہے، احرام پہننے سے پہلے تک بیوی حلال ہے، محبت پیار کی بات بھی حلال ہے، بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ جو ہی احرام پہنے لبیک پڑے، اب بیوی الگ ہو گئی، اس کی محبت ختم۔ اب اللہ کی محبت، عرفات کی محبت، مینا کی محبت، مزدلفہ کی محبت، یہ محبت دلوں میں سما جاتی ہے۔ اسلام کی جتنی باتیں ہیں سب کے اندر ایسی ہے، اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے، اللہ کی محبت کو ہم ترجیح دیں گے، اور اللہ کو اگر ہم پیارے ہو گئے تو ہمارے لیے تو جنت ہے نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 8 باتوں کو ذکر کیا، اگر یہ 8 باتیں تم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فتربصوا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج مسلمانوں کا حال ایسا ہی جی، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کبھی کبھی کوئی دیندار آدمی ہے، بے دین لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، مذاق کریں گے، دل لگی کریں گے، کبھی اس کی داڑھی کا مذاق کریں گے، کبھی اس کے کپڑے کا مذاق کریں گے، کبھی اور چیز کا مذاق کریں گے، اس کو کچھ نہیں، اللہ چاہتا، اللہ کی طرف اس کا دل رہتا ہے، کون بھی کیا بھی کرے مجھے کیا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہوں گی حجاب اگر کرتے ہیں تو بولے ارے پرانے زمانے کی، چہرہ جو ہے چھپاتی ہے، آج تو ماڈرن زندگی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، بہت دقیانوسی ہے، لیکن اس عورت کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کا حکم ہے، ہم کو چاہیے کہ چہرہ چھپا کے رکھیں۔ دیکھو ایسے سب ہوتا ہے، کہیں بھی ہم غلط جگہ چلے جاتے ہیں، کتنا ہی مذاق اڑائے کچھ بھی کرے، اللہ چاہتا ہے تو بس ہے، تم چاہو نہیں چاہو، تمہاری نفرت تمہاری محبت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ضرورت ہے اللہ کی محبت کی۔ تو دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے جی، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو ہم کو جنت نصیب فرمائے گا۔ تو بہت بڑی خوبی ہے، انسان اگر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے مبغوض بندے جن کو اللہ نہیں چاہتا ان کا ذکر ہے، ان میں سے ہم نے کئی باتیں سیکھیں اور باقی باتیں بھی انشاءاللہ آئندہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔